ہر پل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ زارا جو ہوتی ہے وہ اپنے پھپھو سے آ کر پوچھتی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی پھپھو وہ زیادہ غصے میں اس سے بولنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بی بی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جاؤ جا کے حمزہ سے پوچھو، وہی تمہاری اتنی میٹھی میٹھی باتوں میں آ سکتا ہے، میں نہیں آ سکتی۔ اتنے میں ہی حمزہ جو ہوتا ہے وہ اپنی کانفرنس کال کر رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کی آواز سنتے ہی حمزہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو، اتنا اونچا آپ لوگ جھگڑ رہے ہیں، باہر تک آپ لوگوں کی آواز جا رہی ہے، میں کانفرنس کال میں بزی تھا وہاں پہ بھی آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے، ہوا کیا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے حمزہ کی ماما کہتی ہے کہ یہی مجھے تنگ کر رہی ہے، میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ میں نے صرف ان سے یہی کہا ہے کہ آپ کو کچھ چاہیے تو میں دے دیتی ہوں۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند جو ایسے فضول میں جھگڑتی ہیں، اس لیے زارا تم اپنے کمرے میں جاؤ اور امی کو جو چاہیے ہوگا وہ لے لیں گے، اگر نہ ملے گا تو وہ مانگ لیں گے۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جو حمزہ کی ماں ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے اس کو بھی لیتے جاؤ اپنے ساتھ اپنی چہیتی کو، اس کو کوئی یہاں پہ چھوڑ کے چلے گا۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ رات کو اٹھ کے پانی پینے کے لیے آتی ہے تو وہ سارا کچھ سوچتی رہتی ہے کہ کیسے اس کی تائی جان نے اس کو کہا تھا کہ تمہیں اپنے ہسبینڈ کی ہر بات میں اس کی ہاں کرنی چاہیے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہی تمہیں ماننا چاہیے۔ اس میں جو ہوتی ہے زارا وہ ساری باتیں سوچ رہی ہوتی ہیں تو اتنے میں ہی اس کی تائی آ جاتی ہے۔ اس کی تائی کہتی ہے کہ زارا تمہیں یہاں پہ کیا ہوا ہے، تم یہاں پہ کیا سوچ رہی ہوا، کیا ہے سب ٹھیک تو ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ جی تائی جان سب ٹھیک ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ حمزہ کے ساتھ جھگڑا تو نہیں ہوا۔ اس پر وہ کہتے ہیں نہیں تائی جان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صرف پانی پینے آئی تھی، میں نے پانی لے لیا، بس وہی لے کے جا رہی ہوں اوپر، اور حمزہ بھی آ گئے ہیں، حمزہ رات کو لیٹ آئے تھے تو میں صرف ان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس پر جیسے ہی زارا جو ہوتی ہے وہ پانی لے کر اوپر حمزہ کے پاس جاتی ہے تو حمزہ کو جا کر کہتی ہے کہ جو ابھی ہوا لیکن آج کے بعد ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کا جو بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو تو آپ مجھے بتایا کریں۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں لیکن تمہیں تو میرا احساس کرنا چاہیے، تم کیوں ایسے بار بار غصہ کر جاتی ہو۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے زارا کے ساتھ۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے منشا وہ شجا کے ساتھ بہت ہی پاگلوں والی بحث کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اتنے میں آ جاتی ہیں اس کی سیرت کی ماں، سیرت کی ماں آ کر کہتی ہے کہ شجا اگر تمہارے پاس ٹائم ہو تو میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے شجا وہ کہتا ہے کہ جی تائی جان آپ باہر چلیں میں آتا ہوں۔ اس پر جو ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ہی چلا جاتا ہے اور جا کے اپنی تائی جان سے کہتا ہے کہ جی کیا بات ہے۔ اس پر وہ اس کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم جو ہو اس کو سیرت کو ڈیورس دے دو۔ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ جو مرضی کر لیں، میں سیرت کو کبھی بھی ڈیورس نہیں دوں گا اور نہ ہی میں اس کو چھوڑنے والا ہوں، میں آپ کی بات یہ نہیں مان سکتا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم ایسے انسان ہو جو جس کو صرف کوئی چیز پسند آتی ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بعد میں اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو اپناتا بھی نہیں۔ اس پر جو ہوتا ہے شجاع وہ کہتا ہے کہ جی میں ایسا ہی ہوں۔ اس بار وہ اپنی چچی کو کہتا ہے کہ آپ جو مرضی سمجھیں لیکن میں سیرت کو جو ہے وہ کسی بھی حال میں ڈیورس نہیں دے سکتا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ کیوں تم اس کی بھی زندگی تباہ برباد کرنا چاہتے ہو اور اپنی میں جب کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہو نا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہے آپ سیرت کو سمجھائیں کہ وہ میرے ساتھ خوش رہیں کیونکہ میں اس کو نہیں چھوڑنے والا اور نہ ہی میں جو ہے وہ سیرت کو ڈیورس دوں گا، جو آپ مرضی کر لیں۔ اگر وہ کورٹ بھی جائیں گے تو میں کورٹ میں بھی جا کے اس کو ڈیورس نہیں دوں گا اور یہ میرا حق ہے، میں کبھی بھی سیرت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ ایسے اگر بار بار میرے ساتھ یہ کرتے رہیں گے تو یہ نہ ہو کہ سیرت کے ساتھ رہنے کی خواہش جو ہے وہ میری ضد بن جائے اور میں سیرت کو کبھی بھی نہ چھوڑوں۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی ماں چپ کر جاتی ہے تو شجاع جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں وہاں سے جانے لگتا ہوتا ہے۔ اتنے میں ہی آگے سے آ جاتی ہے سیرت کو دیکھتا ہے جیسے یہ شجاع، تو سیرت جو ہے وہ شجاع کو دیکھ کر اپنا فیس دوسری طرف کر لیتی ہے کیونکہ وہ اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی۔ تو شجاع جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے اپنے کمرے میں۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں جاتا ہے تو جو منشا ہوتی ہے منشا اس کے ساتھ پھر بدتمیزوں کی طرح بولنے لگ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے سامنے بہت بولا جاتا ہے لیکن اپنی چچی جان کے سامنے تو تمہارا منہ نہیں کھلتا، اس کے سامنے اور سیرت کے سامنے تو تم چپ کر جاتے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم ہو ہی جاہل عورت، صحیح کہتے ہیں کہا خاندانی عورت جو ہوتی ہے وہ خاندانی ہی ہوتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں اب تمہیں خاندان نظر آ رہا ہے اور پہلے جب محبت اور بغیرتی کے لیے تب خاندان تمہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس پر جو ہوتا ہے شجاع وہ کہتا ہے کہ تم سے تو بحث کرنا یہ فضول بات ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں میری ہی غلطی تھی جو میں نے تم سے شادی کر لی، پتہ نہیں تمہیں کہ دیکھا گیا تھا، نہ تمہارا گھر اپنا ہے نہ تمہارا بزنس اپنا ہے اور نہ ہی تمہارے پاس کچھ ہے، تم تو کنگلے ہو۔ اس پر وہ چپ کر جاتا ہے اور منشا جو ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ہی غلطی تھی جو میں نے تم سے شادی کر لی۔ اس پر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے حمزہ وہ زارا کے پاس آتا ہے اور آ کے اس کو کاٹ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے دوست کی شادی ہے جو میرے ساتھ بزنس پارٹنر میں ہے تو انہوں نے ہم لوگوں کو انوائٹ کیا ہے تو بہت اچھے سے ریڈی ہو جانا۔ اس پر جو زارا ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھے سے ریڈی ہونے کا آپ کا کیا مطلب ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں بس نا اچھے سے ریڈی ہو جائیں، ضروری تم نے طنز کرنا ہوتا ہے، جو میں کہاں کروں تم وہ مان لیا کرو۔ اس پر وہ اس کو کریڈٹ کارڈ نکال کے دیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یہ کریڈٹ کارڈ دے کر آپ اپنی ذمہ داری سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا تم ہی بتاؤ پھر میں کیا کروں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ رکھیں آپ اپنے پاس اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ شاپنگ
शॉपिंग पे लेके जाएँ और अपनी पसंद की शॉपिंग करवाएँ। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि हाँ, ये भी ठीक है। इस पर वो कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आज के बाद मैं अपनी हर एक बात आपको बताऊँ, तो आज से फिर आपको मेरी हर एक ज़िद भी पूरी करनी पड़ेगी। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि मैं तुम्हारी सारी ज़िद्दें पूरी करने के लिए रेडी हूँ। इस पर वो उसको शॉपिंग के लिए लेके जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा ड्रेस जो होता है वो पसंद करता है। इस बार ज़ारा जो होती है वो कहती है कि आपके दोस्त की शादी है, हमारे घर कौन सी शादी है जो मैं इतना फैंसी जो है वो ड्रेस ले लूँ, और ये देख के तो सही कितना है। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे पसंद है ना, और तुम्हें चाहिए कि जो मैं पसंद कर लूँ वो बस तुम ले लिया करो। इस पर जो ज़ारा होती है वो कहती है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब मैं फिर इसके साथ की ज्वेलरी बनूँ। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि हाँ देखो, मेरे साथ रहती रहती तुम भी अक्लमंद हो गई। इस पर ज़ारा कहती है कि हाँ ये तो है। दूसरी तरफ जो ड्रेस लड़की दिखा रही होती है वो कहती है कि जी ये हमारे जो है बुटीक का जो है ना सबसे फैंसी ड्रेस है और सबसे ज़्यादा प्यारा भी है, और आपकी फिटिंग के हिसाब से इसका हम लोग आपको फिट भी करके दे देंगे जैसा आप चाहेंगे वैसा, और ऊपर है ड्रेसिंग चेंज रूम, तो वहाँ जाके आप इसको ड्रेस को चेंज भी कर सकती हैं और देख सकती हैं कि कैसा है। इस पर जो ज़ारा होती है वो ड्रेस देखने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो भी शॉपिंग करने के लिए आती है और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं। वो अकेली ही शॉपिंग करने के लिए मुँह उठाकर आ जाती है। तो जैसे ही वो आती है तो वो भी उसी बुटीक में आ जाती है, और जैसे ही वो ड्रेस देखती है उस लड़की के हाथ में, वो तो वो कहती है कि ये ड्रेस इधर मुझे दिखाओ। इस पर वो लड़की कहती है कि नहीं सॉरी मैम, ये ड्रेस ना हमारा बिक चुका है। इस पर वो कहती है कि ये ड्रेस तो अभी तुम्हारे हाथ में है, तो ये बिक कैसे किया। इस पर वो कहते हैं कि मैं अभी ये ड्रेस ना चेंज करवा के ऊपर से आ रही हूँ, तो जिन्होंने चेंज किया है उन्होंने ये ड्रेस ले लिया है, बस थोड़ी सी इनकी चेंजिंग करनी है, तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। तो इस पर वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ये ड्रेस पसंद है और मुझे इसकी फिटिंग भी आ जाएगी, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, तो ये ड्रेस तुम ना मुझे मेरे लिए पैक कर दो। इस पर वो कहती है कि नहीं मैम, ऐसा नहीं मैं कर सकती। इस पर जो होते हैं मंशा वो बहुत ज़्यादा झगड़ा स्टार्ट कर देती है और बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर देती है कि ये जो है मैंने जब ड्रेस पसंद कर लिया तो कर लिया ना, तुम जाओ, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी बुटीक जो है ना अभी के अभी पूरी की पूरी खरीद सकती हूँ और तुम मुझे इनकार कर रही हो। इस पर वो कहते हैं कि जब ड्रेस हमारा बिक ही गया तो हम आपको कैसे दे सकते हैं। इस पर वो कहती हैं कि किसने खरीदा है, जाओ ना बुलाओ उसको। इतने में ही हमज़ा आ जाता है, और हमज़ा आता है तो दूसरी तरफ से ज़ारा भी आ जाती है। मंशा जो होती है हमज़ा को देखते ही कहते हैं कि तुम यहाँ भी आ गए, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, क्या बात है भाई, तुम्हें अब तो ज़रा शर्म कर लेनी चाहिए, तुम्हें अपनी बीवी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तुम अभी भी मेरे पीछे हो। दूसरी तरफ से ज़ारा आ जाती है, तो ज़ारा जैसे ही आती है तो वो कहती है कि हुआ क्या। इस पर वो कहती है कि मैम ये ड्रेस आपका पसंद किया तो इन्होंने भी पसंद कर लिया, और ये कह रही है कि ड्रेस जो है ना वो हमारे लिए पैक कर दी। इस पर जो होती है मंशा वो बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लग पाती है, ज़ारा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल ही भी देखना चाहता हूँ, और तुम क्या कह रही कि मैं तुम्हारा पीछा करूँगा, मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूँगी। इस पर जो होती है ज़ारा कहती है कि हमज़ा चुप कर जाए, हमें इसके मुँह लगने की ज़रूरत है, ये ड्रेस जो है ना हमारी तरफ से आप इसको दे दें। और मंशा तुम अभी भी चीज़ों के पीछे भाग रही हो, जबकि रिश्ते जो है वो तुम हाथ से गुम की जा रही हो, तुम्हारे पास अब कोई भी रिश्ता नहीं बचा। इस पर जो होते हैं मंशा के तो रंग ही उड़ जाते हैं, और ज़ारा जो होती है वो कहती है कि आप ड्रेस ये मेरी तरफ से इनको दे दो, और हमज़ा जो है वो मुझे कहीं और से बहुत ही अच्छा सा ड्रेस ले देंगे। इस पर मंशा तो बहुत ज़्यादा और भी हैरान परेशान हो जाती है कि इसका हस्बैंड जो है वो इसके साथ है और मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे मुँह भी नहीं लगाता। दूसरी तरफ ज़ारा हमज़ा जो होती है मंशा वो जाती है एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में जैसे वो एंटर होती है तो वहाँ पे बैठा होता है शुजा का दोस्त। शुजा का दोस्त मंशा को देखते ही कह देता है कि आप यहाँ पे। इस पर मंशा उसको कहती है कि आप यहाँ पे कैसे हैं। इस पर जो होता है शुजा का दोस्त वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप यहाँ बैठे मेरे साथ, कॉफ़ी तो पियेंगी नहीं। इस पर वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है और वो कहता है कि क्या हुआ है शुजा आपके साथ नहीं, मुझे तो लगा था वो कि आपके साथ वो इतना बिजी है कि मेरे लिए भी उसके पास टाइम नहीं है, वो मेरे साथ भी आप कोई बात नहीं करता, मुझे भी उससे बात करने के लिए उसका टाइम लेना पड़ता है। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि वो एक टाइम पर बहुत सारी डील्स में बिजी होते हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता, और आज का तो बिल्कुल भी उनके पास टाइम नहीं। पहले वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, तो अब वो सीरत के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे तो उनकी समझ नहीं आती, कैसा दोगला इंसान है, कभी किसी के पीछे होता है तो कभी किसी के। उसको सिर्फ चीज़ पसंद आती है, और जब वो पसंद आती है तो उसको सिर्फ हासिल करने की जस्तजू होती है, और जैसे ही चीज़ वो हासिल कर लेता है फिर उसे स्टोर रूम में फेंक देता है, फिर उस चीज़ को पूछता भी नहीं। इस पर जो होता है उसका दोस्त वो कहता है कि हाँ वो ऐसा ही है, उसकी पसंद ऐसे ही है, लेकिन आपने कभी उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं समझी। इस पर जो होती है मंशा वो कहता है कि वो होपलेस केस है और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इस पर वो जो होता है उसका दोस्त वो कहता है कि हाँ लेकिन मेरा थॉट तो ये है कि इंसान जैसा भी हो, इंसान को अपना आज में जीना चाहिए और आज में खुश रहना चाहिए। इस पर वो कहता है कि मेरी ऐसी थ्योरी है। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि हाँ एक वक्त था जब मेरी भी ऐसी थ्योरी थी, लेकिन आज जो है वो मैं ऐसा सोचती भी नहीं, क्योंकि जब से मेरी शुजा के साथ शादी हुई है मेरी तो ज़िंदगी ही अजाब बन गई है। इस पर जो होता है उसका
دو دفعہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن آپ کو اس کو چینج کرنا چاہیے، وہ چینج ہو جائے گا، وہ بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اس پر وہ سوچنے لگ پڑتی ہے کہ جیسے جب میں پہلی دفعہ شجا کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی تو تب شجا میرے ساتھ کتنا اچھا تھا، میرے ساتھ کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا، اب دیکھو اب تو وہ مجھے پوچھتا بھی نہیں۔ دوسری طرف شجا جو ہوتا ہے وہ اپنے روم میں اکیلا ہوتا ہے اور بہت زیادہ گہری سوچ میں گھوم رہا پھر رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں جو سیرت ہوتی ہے وہ باہر سے اس کو دیکھ لیتی ہے اور دیکھ کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتی ہے کہ اتنا عقل مند انسان جو ہے وہ آج بیوقوفوں والی حرکتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کس کو چھوڑے اور کس کو اپنائے۔ دوسری طرف منشا جو ہوگی وہ جیسے ہی شاپنگ کر کے گھر آئے گی تو اس کا دوست جو ہوگا شجا کا، وہ شجا کو کال کر کے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دے گا۔ جیسے ہی وہ گھر آئے گی تو شجا کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوگا اور شجا جو ہے وہ اس کو پکڑ کے روم سے باہر نکال دے گا، کیونکہ منشا جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرا دیتی ہے، اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ اس کو روم سے پکڑ کے باہر جیسے ہی نکالے گا، نکال کے وہ روم کا دروازہ بند کر دے گا، منشا جو ہوگی وہ گر جائے گی، اس کا سر جو ہے وہ دروازے کے ساتھ لگ جائے گا اور وہ وہیں پہ بے ہوش ہو جائے گی۔ دوسری طرف حمزہ جو ہوگا وہ زارا کے ساتھ گاڑی میں گھر واپس جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو رہتا ہے کہ راستے میں مجھے بھوک لگی، کیوں ہم ایسے کہتے ہیں کچھ کھاتے ہیں، چلو کچھ کون سے ریسٹورینٹ میں چلیں، کیا کھاؤ گی تم؟ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ گھر چلتے ہیں، شام کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے گھر چلتے ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ منشا سے ملنے گئے تھے، آپ منشا سے ملے تھے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ملا نہیں تھا، میں ویسے ہی واک کرنے گیا تھا تو وہاں پہ وہ بھی آ گئی تھی، اسی وجہ سے ہماری ملاقات ہوگی اور میں ویسے اس سے کوئی نہیں ملنے گیا تھا، مجھے ضرورت نہیں اس سے ملنے کی تھی۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ برا لگا، آپ اس نے صرف آپ کی انسلٹ نہیں کی، اس نے میری بھی انسلٹ کی، اس نے یہ کہا کہ آپ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، جبکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں برداشت کر سکتی کہ میرے ہسبینڈ کے بارے میں کوئی ایسا کچھ بھی کہے۔ اس پر جو حمزہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا تم کیا چاہتی ہو کہ میرے آج کی شام جو ہے وہ خراب ہو جائے؟ اس پر زارا جو ہوگی وہ کہے گی نہیں میرے ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔